يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، عید قربان مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس موقع پر مسلمان پوری دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قربانی کا عمل کریں، اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ان جانوروں کو ذبح کرنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے، اللہ احکم الحاکمین کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی عمل سے مرکب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر ایک سورہ نازل کی جس کو سورہ عصر کہتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یقیناً تمام لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین مزید بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور وقت کی اہمیت کو جتلانے کے لیے کہ لوگ اس قیمتی وقت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں، اس وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے وقت کی زمانے کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یقیناً تمام لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ گھاٹے اور خسارے سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور جن کے اندر یہ اوصاف نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے اور عمل صالح نہیں ہے، وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا عمل کیا تھا وہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، شروع سے لے کر قربانی کے عمل تک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی بات نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی خاطر یہ عمل کرنا، اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ دینا، برادری کو چھوڑ دینا، اور اللہ رب العزت کی خاطر آگ میں کود جانا، اس کو برداشت کر لینا، اور اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے
اللہ رب العزت نے جن جن باتوں کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم سے کہا ابراہیم مطیع ہو جا، فرما بردار بن جا، جو میں کہوں وہ کر۔ کہا اسلمت للہ رب العالمین، کہا اللہ میں رب العالمین کے لیے مطیع ہو گیا، فرما بردار بن گیا، جو میرا اللہ مجھے کہے گا وہ کروں گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ کی خاطر گھر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو ایک بے آباد جگہ پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی انسان وہاں پر نہیں بستا، اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا ہے۔ خواب میں دیکھا، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس عمل، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی باتوں پر کس قدر عمل کرنے والے تھے۔ جو اللہ کہتا تھا وہ کرنے والے تھے، جو اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھایا، کسی بات میں انہوں نے چوں چرا نہیں کی۔ اور یہی مقصود ہم قربانی کا عمل کر کے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اسی بات کو دہرانا مقصود ہے۔ قربانی قرب سے ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے سے ہے۔ اس قربانی کے عمل سے بھی ہم یہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہمارا اللہ کہے گا وہ کریں گے۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے قیمتی جانور لے کر، اپنے پیسے کو خرچ کر کے ان کے گلوں پر چھری چلا کر اللہ کا نام بلند کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو تم جانوروں کے گلوں پر چھری چلاتے ہو، گوشت بناتے ہو، اللہ احکم الحاکمین کو تمہارے ان جانوروں کا گوشت، ان کا خون اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ احکم الحاکمین کو پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا عمل ہے، تمہاری اصلاح ہے۔ قربانی کا عمل کروا کے بھی اللہ احکم الحاکمین ہماری اصلاح کروانا چاہتے ہیں، ہماری روٹین کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا، یہ نہیں رنگ کا گورا ہے، خاندان کا اچھا ہے، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا مقصود کیا ہے؟ وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ احکم الحاکمین کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے اور تمہارے اعمال پر ہوتی ہے۔ عمل کس طرح کا کرتے ہو، یہ اللہ کا مقصود ہے۔ ہماری اصلاح، قربانی کا عمل بھی اصلاح کے لیے ہے کہ یہ قربانی ہم اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی طرح ہماری عادت بن جائے، روٹین بن جائے کہ جو اللہ ہمیں کہے وہ ہم نے کرنا ہے، جس سے منع کر دے اس سے رک جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ پیارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ اخلاق کہتے عادات، روٹین۔ اصل میں اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عادت جو بندے کی روٹین بن جائے، روٹین کے ساتھ وہ بندہ خود بخود وہ کام کرتا چلا جائے اور ہمیشہ اسی طرح کرے، اس کو کہتے ہیں، اگر وہ اچھی عادتیں ہوں تو اس کو اچھا اخلاق کہہ دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا پیارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کی روٹین کیا تھی؟ کہا کانا خلقہ القرآن، کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں۔ کہا پورا قرآن پیارے نبی کا اخلاق تھا، آپ کی روٹین تھی، آپ کی عادت تھی، آپ قرآن کی عملی تصویر تھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دیا ہے، جس بات کو پسند کیا ہے، پیارے نبی اس کام کو کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت جس بات کو ناپسند کرنے والے تھے، جس بات سے منع کرنے والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رہتے تھے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کی روٹین تھی، آپ کی عادت تھی۔ قرآن آپ کی عادت تھی، آپ قرآن کی عملی صورت تھی، اور یہی روٹین آپ کے صحابہ کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شلوار ذرا ٹخنے سے نیچے دیکھی، ان کا نام عبداللہ تھا، تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا یا عبداللہ ان کنت عبداللہ فرفع ازارک، تیرا نام عبداللہ ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی بات ماننے والا ہوتا ہے، اگر واقعتاً تو اللہ کا بندہ ہے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر۔ ان کے شاگرد نافع بیان کرتے ہیں
کہ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، پھر مرتے دم تک میں نے کبھی ان کی شلوار ٹکنے سے نیچے نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہے پیارے نبی کے صحابہ کی روٹین بھی یہ تھی کہ عمل وہ اس کو لازم پکڑنے والے تھے۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم باتیں سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، درس دروس ہم بہت سنتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم بہت کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے اندر عمل کی اصل میں کمی ہے، حتیٰ کہ وہ بنیادی مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے، ہم مسلمان قربانی کا عمل کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر، لاکھ گنا بڑھ کر نماز کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں مسجدیں ویران نظر آئیں گی، نماز نہیں پڑھتے۔ قربانی کا عمل، قربانی خریدتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر شاید سب سے بڑھ کر اسلام ہے، لیکن جب کسی مسجد کا رخ کریں، فجر کی نماز کو جائزہ لیں، صبح مسجد کے اندر وہی 2-4 نمازی ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ قربانی سنت موقدہ ہے، اگر کوئی بندہ نہ بھی کر پائے، اس بندے کی مسلمانی میں فرق نہیں پڑے گا، یاد رکھیں۔ کسی بندے نے قربانی نہیں کی تب بھی وہ مسلمان ہی ہے، اس کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز نہ پڑھے گا مسلمانی میں فرق پڑے گا۔ پیارے نبی ایسے بندے کو مسلمان تصور نہیں کرتے، صحابہ اکرام ایسے بندے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، بندے میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، ہاں نماز کے ترک کو کفر خیال کیا کرتے تھے۔ اور آپ قرون اولیٰ کو دیکھ لیں، صحابہ کا زمانہ دیکھ لیں، تابعین کا زمانہ دیکھ لیں، آپ کو دیگر خامیاں کوتاہیاں کمیاں مل جائیں گی، لیکن آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا اور بے نمازی ہو۔ یہ خام کا شیطان کا دھوکہ ہے۔ بس من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ حدیث ہے، لیکن غلط مفہوم لوگوں نے اس کا بنا لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک نام ہے، جس طرح کوئی بندہ کہتا ہے جس نے قل هو اللہ احد پڑھی اس کو 16 قرآن کا ثواب ملے گا، 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ پڑھتا رہے تو اس کو 16 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پوری سورت ہوتا ہے، کہ جو وہ پوری سورت پڑھے گا، سورہ اخلاص مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ دین اسلام کا ایک نام ہے، ایک عنوان ہے، یہ عنوان ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایک عنوان ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دوسرے معنوں میں جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسلام میں داخل ہوتا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائے، زکوٰۃ ادا کرے، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ نے شرط بیان کی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز کا ہونا، یہ کسی بندے کے مسلمان بننے کے لیے اس کو بطور شرط ذکر کیا ہے۔ اور آپ حوض کوثر والی حدیث سن لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پر اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ساری امتیں جمع ہوں گی، کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے؟ کہا میرے امتیوں کی ایک نشانی ہوگی، جس پر وہ نشانی ہوگی مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو پانی پلانا ہے۔ کیا نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، قیامت کا دن ہوگا، یہودی بھی جمع ہے، عیسائی بھی جمع ہے، ہندو بھی جمع ہے، کمیونسٹ بھی جمع، سارے لوگ جمع ہیں۔ امتی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا میرا امتی قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا، وضو کرنے کی وجہ سے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلانا ہے۔ جو بندہ وضو کرتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، سمجھے پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا، حوض کوثر سے پانی ملنا تو دور کی بات، اس بندے کے اوپر پیارے نبی کا امتی ہونے کی نشانی نہیں ہوگی، پیارے نبی پہچانیں گے بھی نہیں کہ میرا امتی ہے۔ تو کم از کم نماز یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اگر کسی بندے کو اس کے اعمال کی وجہ سے پیچھے کر دیا گیا، وہاں پر اس کا حسب نسب، خاندان کا اعلیٰ ہونا اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ دنیا میں وڈیرا ہے، چودھری ہے، خاندان کا بڑا ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، قد کاٹ بڑا تھا، حسن و جمال بڑا تھا، اس بنیاد پر وہ آگے چلا جائے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، وہاں پر عمل کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ عمل ہوگا آگے جائے گا، عمل نہیں ہوگا اللہ پیچھے کر دے گا۔ اس لیے سمجھ پن کا معیار یہ ہے جو پیارے نبی نے بیان کیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں،
اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے۔ وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ، اور عاجز نکما نکھٹو بندہ کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، مرضی اپنی کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شکل و صورت اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، کاروبار اپنی مرضی کا، عبادات اپنی مرضی کی، روٹین اپنی مرضی کی، کوئی کام کر لیا کوئی چھوڑ دیا، اور امیدیں اللہ پر باندھتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ عاجز ہے، نکما نکھٹو ہے، جو مرضیاں اپنی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان، اللہ نے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے۔ ہاں کچھ کرو اور پھر امیدیں اللہ پر باندھو، اپنی لحاظ سے اپنی کوشش سے عمل صالح کرنے کی بندہ کوشش کرے اور پھر امیدیں اللہ پر رکھے۔ یہ اصل سمجھداری ہے اور عقل مندی ہے، اور یہی عید قربان ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کے بغیر خالی کھوکھلے مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک اعمال بھی کیے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی تلقین کی، وہ آپ بھی کرو یار، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اہل و عیال کو، ان کو بھی نیکی کے کام پر لگایا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر بعض کا نیکی کے کام پر کوئی رکاوٹ بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اس پریشانی پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، راہ حق میں ایسی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ لوگ گھاٹے اور خسارے سے محفوظ ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم احفظ الباكستان، اللهم من أراد بوطننا باكستان بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا كثيرا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي.